بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا عشرہ اخیر شروع ہو چکا ہے اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کا آپ علیہ السلام کا کیا معمول ہوتا تھا آخری 10 دنوں کا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب رمضان کا عشرہ اخیر شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے اور شب بیداری کرتے، یعنی پوری رات عبادت، ذکر اور دعا میں مشغول رہتے اور اپنے گھر کے لوگوں کو یعنی اپنی ازواج مطہرات کو اور دوسرے لوگوں کو بھی تلقین فرماتے اور ان کو بھی جگا دیتے تاکہ وہ بھی ان راتوں کی برکتوں اور سعادتوں میں حصہ لیں۔ گویا یہ جو آخری 10 دن ہیں یہ پہلے 20 دنوں سے بھی زیادہ محنت طلب ہے، یعنی جو آپ کی کمی بیشی ہو گئی، جو آپ لوگ پچھلے دنوں میں نہ اعمال کر سکے، کوشش کریں کہ اس رات، یہ جو آخری 10 راتیں ہیں ان میں خوب عبادت کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ جیسے کہ میں کئی بار کہہ چکی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو گناہوں سے پاک تھی، اس کی اور اللہ رب العزت کے آپ محبوب ترین تھے۔ دنیا میں آپ تمام عبادت کرنے والوں کے سردار ہیں، آپ سے زیادہ بڑا عبادت گزار دنیا میں سے نہ گزرا۔ اس کے باوجود آپ علیہ السلام کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آخری عشرے میں آپ کمر کس لیتے تھے۔ کیا مطلب ہے کہ آپ لیٹتے نہیں تھے، آپ سوتے نہیں تھے، آپ ایسے اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہوتے اور ساری رات جاگتے تھے اور جاگ کر کیا کرتے تھے؟ عبادت کرتے تھے۔ کبھی آپ علیہ السلام نمازیں پڑھ رہے ہیں اور آپ قرآن کریم کی نمازوں کے اندر تلاوت فرما رہے ہیں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ آپ کی اہلیہ سیدہ ام سلمہ یا شاید کوئی اور امہات المؤمنین میں سے تھی، ایک رات ان کے ہاں جب باری تھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی، تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام عبادت کے لیے کھڑے ہیں، تو وہ بھی جلدی سے اٹھی اور وضو کر کے پیچھے کھڑی ہو گئی، تو فرمانے لگی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سورہ بقرہ 2 پارے پورے ہیں اور تیسرا پارہ ربع ہے، کتنی لمبی سورت ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے سورہ آل عمران کی تلاوت کی، اور سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران کتنی لمبی ہے، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے سورہ نساء پڑھی، اور سورہ نساء بھی کتنی لمبی ہے، یعنی آپ علیہ السلام نے ایک رکعت کے اندر سورہ بقرہ پڑھی، سورہ آل عمران پڑھی اور سورہ نساء پڑھی، اور پھر سورہ مائدہ بھی شروع کر لی۔ اور پھر سورہ مائدہ جب آپ نے شروع کی تو سیدہ فرماتی میرے ذہن میں تھا کہ سورہ مائدہ مکمل کرنے کے بعد آپ رکوع فرمائیں گے، پھر آپ نے سورہ انعام شروع کر دی، اور سورہ انعام ختم ہوتی ہے 8ویں پارے کے نصف پہ، وہاں پر آپ نے رکوع کیا۔ گویا کہ ایک رکعت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 پارے یعنی 7 پورے اور 8واں پہلا نصف، آپ اتنا قرآن پڑھتے ہیں اور آپ طویل رات میں اتنا لمبا قیام کرتے ہیں اور اتنا سارا قرآن پڑھتے ہیں، یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کی شب بیداری کا کیا عالم تھا۔ تو آپ جب نبی علیہ السلام اس قدر عبادت کیا کرتے تھے تو امت کو کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے نا۔ آپ تو ساری رات عبادت کے لیے کھڑے رہتے، تو امت کو کم از کم 1 گھنٹہ تو عبادت کرنی چاہیے، 1 گھنٹہ تو اللہ کی حضور کھڑا ہونا چاہیے۔ اور دعاؤں اذکار کا یہ عالم تھا کہ جب آپ رکوع فرماتے تو سیدہ فرماتی کہ آپ کا رکوع آپ کے قیام سے زیادہ لمبا ہوتا تھا، یعنی آپ جو کھڑے ہیں، کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو آپ نے 7.5 پارے اس میں پڑھ دیے، تو وہ کھڑا ہونا کتنا لمبا ہوگا۔ لیکن آپ جب رکوع میں گئے تو رکوع میں آپ نے کتنا طویل رکوع کیا، لمبا کیا کہ وہ کھڑے ہونے سے زیادہ لمبا تھا۔ اور رکوع میں آپ کیا کرتے تھے؟ دعائیں پڑھا کرتے تھے، اور بہت خوبصورت دعائیں آج بھی رکوع میں سجدے میں پڑھی جانے والی دعائیں موجود ہیں، ان کو یاد کر کے اپنی نفلی عبادات میں
رکوع کے اندر، سجدے کے اندر دعاؤں کو مانگنا چاہیے، دعاؤں کو پڑھنا چاہیے۔ نماز اچھی کرنے کے لیے علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ نفلی عبادتوں میں زیادہ وہ دعائیں پڑھی جائیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں پڑھی ہیں۔ اور پھر آپ جب سجدہ کرتے تو وہ کھڑے ہونے سے، رکوع سے بھی زیادہ لمبا سجدہ ہوتا تھا، بلکہ بعض اوقات تو آپ کے گھر والوں کو یہ احساس گزرتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ دنیا سے کہیں پردہ تو نہیں فرما گئے کہ آپ سجدے میں گئے تو سجدے میں ہی ہیں، اور پھر سجدے میں اس قدر آپ گریزاری کرتے تھے، اس قدر روتے تھے۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ کی اپنی عبادت کا یہ عالم تھا تو آپ گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے تیار فرماتے، انہیں بھی اٹھاتے۔ تو آپ لوگوں میں سے کسی کو اللہ رب العزت اگر عبادت کی توفیق دے تو پھر جتنے بھی اپنے گھر کے لوگ یا اپنے بہن بھائی ہیں انہیں بھی پیار اور محبت کے ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث سنا کر کہ وہ بخشی بخشائی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت میں اس قدر محنت کیا کرتے تھے، مشقت کیا کرتے تھے، تو ہم لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ غلطیوں اور گناہوں میں گزار رہے ہیں اور ہماری زندگیوں میں وہ عبادتوں کی لذتیں ہی نہیں ہیں، یہاں تو صرف ٹوٹل پورا ہو رہا ہے، زور آئی فٹافٹ پڑھ لی نماز، اثر ہوئی تو پڑھ لی، اور زیادہ تر بچیوں کی تو یہ معمولات ہیں کہ وہ سنتوں اور نوافل سے بہت کتراتی ہیں اور اسے فرضوں پر اکتفا ہے کہ فرض پڑھتی جا رہی ہیں۔ اس کا کیا اثر ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ اتنی بڑی عبادت کے دن جب آتے ہیں رمضان المبارک جیسے، تو فرائض بھی چھوٹ جاتے ہیں، کیونکہ کئی بار آپ لوگ کو بتایا ہے نا میں نے کہ جب انسان نفل چھوڑتا ہے، نفل نہیں پڑھتا، تو پھر کیا ہے کہ اس کی سنتیں چھوٹتی ہیں۔ جب انسان سنتیں چھوڑتا ہے تو ایک وقت آتا ہے اس سے فرض نہیں پڑھنے ہوتے۔ تو قیامت کے دن جن لوگوں کے فرائض میں کمی بیشی ہوگی ان کی نفلی عبادات کو دیکھا جائے گا، اور ایک فرض پورا کرنے کے لیے، ایک فرض کی گنتی پورا کرنے کے لیے 700 نفل لیے جائیں گے۔ تو کسی کے اگر نوافل ہوئے ہی نہیں تو وہ کس طرح اس کے فرائض کو کیسے پورا کیا جائے گا؟ تو پیار اور محبت کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کو اس بات تک لانا کہ دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام کس طرح عبادت کیا کرتے تھے، تو آؤ چلو ہم سارے مل کر تھوڑی سے نفل پڑھتے ہیں، پھر تھوڑی دیر دعائیں پڑھتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ کلاسز کے انتظار میں مت رہیں کہ کلاس میں کوئی چیز کرائی جائے گی، اپنے طور پہ جتنی مسنون کتابیں ہیں اس کے اندر سے دعاؤں کو نکالیں اور ان کو یاد کریں، اور پھر انہیں اپنی زندگی میں استعمال کریں کہ نفلی عبادات میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں کون سی دعا پڑھتے تھے، سجدے میں کون سی دعا پڑھتے تھے، رکوع سے اٹھ کر کون سی دعا پڑھتے تھے، سجدے سے اٹھ کر کون سی دعا پڑھتے تھے، ان دعاؤں کو خود بھی یاد کرنا اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی یاد کرانا، اور پھر عبادات کے اندر، نمازوں کے اندر ان دعاؤں کو پڑھنا، اور پھر یہ ہے کہ اپنی راتوں کو زندہ کرنا، اور خصوصاً یہ جو آخری عشرہ چل رہا ہے یہ زندگی کے وہ لمحے ہیں کہ شاید دوبارہ زندگی میں نصیب نہ ہو، اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہر وہ دور، ہر وہ لمحہ جو گزر رہا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دور ہو رہا ہے، تو جتنا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور سے اوقات دور ہوں گے ان کے اندر اتنی ہی زیادہ بے برکتی اور گناہ زیادہ ہوں گے۔ تو آج جو لمحہ ہم گزار رہے ہیں، جو وقت گزار رہے ہیں، بعد میں آنے والے کی نسبت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے زیادہ قریب ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، وہ اکثر باسی روٹی کھاتے تھے۔ کسی نے پوچھا جب تازہ موجود ہے تو آپ باسی روٹی کیوں کھاتے ہیں؟ تو فرمانے لگے یہ جو تازہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اتنی دور ہو چکی ہے، اور یہ جو باسی ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے قرب نصیب ہے، اس لیے میں یہ کھا لیتا ہوں۔ تو یعنی لوگ اپنی خوراک میں بھی اس چیز کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ جو رات کا پکا ہوا کھانا ہے اس رات کو جو گزری ہے رات، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے قرب حاصل ہے، وہ قریب ہے، اس لیے ہمیں وہ چیز کھانی چاہیے۔ ابھی جو بنی ہے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے قرب حاصل نہیں ہے، تو اس لیے اس کو ہم نہیں کھا رہے۔ تو وہ اولیاء کرام اللہ کے ہاں کتنے اونچے مراتب پا گئے صرف یہ سوچ کر کہ یہ لمحے اور اوقات
ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے زیادہ نسبت ہے، قریب ہے یہ۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھو کہ ہر آنے والا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے دور ہو رہا ہے، تو جتنے دور لمحے اور جتنے اوقات دور ہوں گے انسان اتنا ہی گناہوں کے دلدل میں چلا جائے گا، کیونکہ اسے وہ برکتوں والا وقت نہیں مل سکا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے قریب تھا۔ تو اس لیے آج جو یہ عاشرہ آپ کو ملا اور جو رمضان آپ کو ملا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے قریب ہے۔ آنے والا جو وقت ہوگا وہ دور ہوگا، نہ جانے ان اوقات میں کیا حالات ہوں اور آپ کس طریقے سے عبادات کر سکے، اور پتہ نہیں عبادات نصیب ہو اور نہ جانے زندگی بھی ہو یا نہ۔ تو اس لیے ان لمحوں کو آپ لوگ قیمتی جانو اور قیمتی بناؤ، ہر وقت اور ہر لمحہ۔ یہ نہیں کہ اب آج تو تاک رات نہیں ہے، میں کیوں اتنی عبادت کروں گی۔ پورے 10 دنوں کو بڑے ہی آپ لوگ ذوق سے گزارے اور فکر مندی سے گزارے، اور یہ سوچ کر جتنی بھی آپ لوگ یہاں بیٹھے تقریباً زیادہ تر بالغ ہیں، تو بالغ جو بچے ہوتے ہیں بچیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر اعمال فرض ہوتے ہیں۔ آپ کے اوپر روزہ فرض ہے، آپ کے اوپر نماز فرض ہے، آپ کے اوپر قرآن کی تلاوت ضروری ہے، اعمال ضروری ہیں۔ اب آپ نہیں کریں گے تو آپ سے پوچھو گی، آپ کے ماں باپ سے نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اپنا حساب آسان کیجئے اور اپنے اعمال کو زیادہ سے زیادہ کیجئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اس حصے کو قیمتی بنانے والا اللہ تعالیٰ کل سمیت، پوری امت سمیت ہم سب کو نصیب کرے۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔